کچن سمیت گھر کا تقریباً تمام کام رفتہ رفتہ اس پر لاد دیا گیا تھا۔ جواب دینے کی، انکار کرنے کی ہمت اس میں تھی نہیں، اس لیے سب کچھ خاموشی سے نپٹا رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر ناشتہ تیار کرنا شروع کرتی۔ یہ سلسلہ عموماً 7 بجے تک جاری رہتا، کیونکہ گھر کے ہر فرد کو مختلف طرز کا ناشتہ مختلف اوقات میں درکار تھا۔ اس کام سے فراغت پا کر برتن دھوتے، بستر سمیٹتے، کمروں اور صحن میں جھاڑو لگاتے اتنی دیر ہو جاتی کہ روزانہ ہی پہلا پیریڈ چھوٹ جاتا۔ شروع کے چند دنوں میں اس نے صدف کو ناشتے کی تیاری سے فارغ ہو کر کالج کے لیے تیار ہوتے دیکھا تھا۔ برتن دھونا اور صفائی وغیرہ تائی جان کر لیتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تو تائی جان پیاز، ادرک، لہسن چھیل بنا کر سبزی کاٹ کر رکھ چکی ہوتی۔ صدف ہانڈی بنا لیتی اور تائی جان روٹیاں ڈال لیتی۔ لیکن اب یہ سب امور وہ اکیلی انجام دے رہی تھی۔ تائی جان سبزی بنانے کی عادت بھی فراموش کر بیٹھی تھی، چاہے اسے آتے آتے 3 بج جاتے۔ سبزی یا گوشت کا لفافہ جوں کا توں دھرا ہوتا۔ آج اسے لوٹنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ایک تو بس نے ہی طویل انتظار کے بعد اٹھایا تھا، باقی کسر ٹائر پنکچر ہونے سے پوری ہو گئی۔ 15-20 منٹ ٹائر تبدیل کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہوئے اجی کے چہرے پر جو تاثرات نظر آئے تھے وہ اس کی بھوک کی شدت کو سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ کتابیں پھینک کر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ تائی جان اور صدف دونوں ہی گھر میں نہیں تھیں۔ تایا جی دوپہر کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، وہ حسب عادت بیٹھک میں سو رہے تھے۔ گوشت کا شاپر ڈیپ فریزر میں دیکھ کر اس نے سالن بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 2 انڈے نکال کر کچن میں آئی، آملیٹ تیار کیا، 3 پھلکے بنا کر اجی کے سامنے لا رکھے۔ وہ اتنا غصے میں لگ رہا تھا کہ عائشہ کو اس کے پاس جاتے ہوئے ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آملیٹ پر ڈالی، ہاتھ سے ٹرے کو پرے دھکیلا اور قہرمان نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی پلکیں گالوں سے چپک گئی تھیں۔ سوٹ والے واقعے کے بعد اجی نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ اگر بات کرنا ناگزیر ہوتا تو صدف سے کہتا، اسے یہ بتا دے یا اس سے یہ پوچھ۔ اب تو صدف بھی موجود نہیں تھی، وہ کسی زہر افشانی کی منتظر نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ زہر لگتا ہے مجھے انڈا، 4 بجے روٹی ملی تو کھانی نصیب نہیں۔ بڑی ریج سے پٹ کا گوشت لایا تھا، جی آج بھنا ہوا گوشت اور پودینے کی چٹنی بنے گی، پر یہ گھر تو دوزخ ہے، ادھر کسی کو کیا پرواہ۔ مجھے پتا ہوتا تو ہوٹل جا کر کوئی مہرا کھا لیتا، 4 بجے تک بھوکا بیٹھا نہ رہتا۔ صدف اور صدف، شاید وہ بھول گیا تھا کہ صدف گھر میں نہیں تھی۔ وہ گھر میں نہیں ہے، میں نے تجھ سے پوچھا ہے، وہ شعلے کی طرح بھڑکا۔ سالن بننے میں تو دیر لگ جائے گی، اس لیے میں نے تو نہ بنا، میرے سر احسان ہے کوئی، اور تجھے کہا کس نے ہے ہمارے گھر کے کام کرنے کو؟ تجھ سے پہلے بھی نظام چل رہا تھا، بھوکے نہیں رہتے تھے۔ میں ذرا صدف کی طبیعت صاف کرتا ہوں، اس نے کیا وتیرہ پکڑ لیا ہے، کالج سے آ کر سیر کرنے چلی گئی ہے، نکمی سارے جہاں کی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے، چلی جائے یا کچھ اور بنانے کا پوچھے؟ ادھر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہے، اب لے جائے اسے یا میں اٹھا کر پھینکوں؟ اس نے ٹرے اٹھائی اور کچن میں آ کر پیاز کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد اجی ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور پیڑھی پر رکھی ٹرے اٹھا لی۔ تازہ روٹی پکا دوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی؟ پیاز دھوتے ہوئے اس نے بے تاثر آواز میں پوچھا۔ رہن دے، بڑی مہربانی تیری۔ وہ خالی برتن اٹھانے لگی تو اجی برآمدے کے ستون سے پشت ٹکائے دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ اسے قدرے اچنبھا ہوا، ناراضی کا نشان تک باقی نہ تھا۔ برآمدے میں پھیلے ملگجے اندھیرے اور دیواروں پر سرسراتی خوشگوار ہوا کو محسوس کر کے اس نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ سیاہ اور سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں یہاں سے وہاں تک ٹڈی دل کی جھنڈ کی مانند چھا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں نیم کا جغادری پیڑ ہوا کی لے پر حال کھیل رہا تھا۔ دیوار کی منڈیر پر بیٹھی گوریاؤں کے پر پھولے ہوئے تھے، ساری فضا سرمئی ہو رہی تھی۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، تم سے الفت کے تقاضے۔ اجی سینے پر ہاتھ باندھے آسمان پر نظریں جمائے ایک مصرے کی گردان کیے جا رہا تھا۔ لے بھئی، یہ بارش ٹھنڈ لے آئے گی، اگر ہو گئی تو سمجھو سردیاں شروع۔ معلوم نہیں وہ اس سے مخاطب تھا یا اپنے آپ سے۔ ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے، وہ پھر سے گنگنانے لگا۔ عائشہ صحن میں رکھی چارپائی گھسیٹ کر برآمدے میں لائی اور جا کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے اجی کو جاتے دیکھا تھا، وہ بہت خوش لگتا تھا۔
اس کے لوٹنے سے قبل ہی بارش شروع ہو گئی۔ چند لمحوں میں بارش کسی بھپرے ہوئے ناک کی طرح شور کرنے لگی۔ بوندوں کی تیز بچھاڑیں برآمدے سے کچن کی کھڑکی تک پہنچ رہی تھی۔ جالی کے سوراخوں میں سے اڑتے چھینٹے وقفے وقفے سے اسے بھگو جاتے۔ ماحول میں نمالود خنکی رچی تھی۔ تایا جی بیٹھک سے نکل آئے تھے۔ اس نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ یونیفارم تبدیل کرنے کا سوچ کر جانے لگی تھی کہ بارش میں بھیگتا ہوا اجی آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک شرابور تھا۔ قمیص کے دامن تلے چھپایا ہوا لفافہ اسے پکڑا کر گیلے بالوں کو ہاتھوں سے جھاڑنے لگا۔ سموسے ہیں، پلیٹ میں ڈال کر برآمدے میں لے آ۔ بارش میں گرما گرم سموسے کھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ میں تایا جی کے لیے چائے بنا لوں؟ وہ بن جائے گی چائے بھی، بارش رک گئی تو پھر فائدہ سموسے کھانے کا۔ اس نے یوں کہا جیسے بارش اور سموسے ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو سکتے ہوں۔ تجھے بارش اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، وہ پتیلی میں کھولتے سیاہی مائل بھورے پانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لگتی ہے تو پھر باہر آ کر دیکھ کیا ماحول بنا ہوا ہے، یہاں کیوں گھسی بیٹھی ہے؟ میں سن رہی ہوں۔ کر لو بات، بارش کوئی سننے کی چیز ہوتی ہے؟ کملوں والی بات کی ہے تو نے، بارش تو دیکھنے کی شے ہے۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کھڑکی سے اندر آتی بھیگتی ہوا کو سینے میں اتارا۔ کیا شے ہے بارش بھی، جلدی سے باہر آ جا، کہیں رک ہی نہ جائے، اس کا اعتبار بھی تو کوئی نہیں۔ اس نے پتیلی میں دودھ ڈیلا اور آنچ تیز کر دی۔ بارش کے شور کے سنگ اس نے بیرونی دروازے پر دستک کی مدھم آواز سنی تھی۔ جی ساتھ والے کمرے میں تولیے سے کپڑے خشک کر رہا تھا اور تایا جی برآمدے میں چارپائی پر لیٹے اونگ رہے تھے۔ وہ خود ہی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ باہر گلی میں 10-12 سال کا ایک متکوک چہرے والا میلا کچیلا لڑکا چیتھڑے لٹکائے ننگے پاؤں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے انگلی اٹھا کر منہ کھولا۔ اس کے پیلے دانت عائشہ کو دکھائی دیے مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ شاید وہ گونگا تھا۔ بار بار پچکے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر وہ انگلی اٹھاتا اور منہ کھول دیتا۔ وہ اسے رکنے کا اشارہ کر کے کچن میں آئی۔ سموسوں والی تھیلی کھول کر دیکھا۔ تھیلی میں 5 سموسے اور چٹنی کے 2 پیکٹ تھے۔ اس نے 3 سموسے اور چٹنی کا 1 پیکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور تھیلی کو سمیٹ کر دوپٹے تلے چھپا کر لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اجی اسے ایسا کرتے دیکھے۔ یقیناً وہ خفا ہوتا۔ تھیلی اس لڑکے کو تھما کر جب وہ پلٹی تو اجی کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی گیلی لکڑیوں سے اٹھنے والا گاڑھا دھواں بھلک آ رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب سے گزر کر گلی میں نکل گیا تھا۔ وہ چھینٹے اڑاتی بارش اور شور مچاتی ہوا میں گھری نادم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ جاسیہ نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تنی نمی کی چادر کو ہٹایا اور باتھ روم کے روشن دان کو پرامید نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ روشن دان کا حجم اتنا تھا کہ وہ کسی قدر دقت کے ساتھ سمٹا کر اس میں سے گزر سکتی تھی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے شاید 4تھا یا 5واں دن تھا اور آج پہلی بار امی اسے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور مجبوراً انہیں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اسے ان کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات خوشی دے رہی تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کا ایک موقع میسر آ گیا تھا۔ آج دوپہر سے رات گئے تک امی دروازے کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی، اس کی منتیں کرتی رہی تھی، اپنے بڑھاپے، بیماری اور تنہائی پر رحم کھانے کی فریادیں کرتی رہی تھی۔ اسے ان کے آنسوؤں پر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا۔ ان کی گریہ وزاری سے ڈھکوسلا محسوس ہوئی تھی۔ وہ تمام وقت پتھر آنکھوں کے ساتھ ایک ہی فقرہ دہراتی رہی، مجھے اونیل سے ملنے دیں۔ اس ایک فقرے کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر امی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے انہیں قے آ گئی تھی۔ قے میں خون کی آمیزش تھی۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دروازے سے پشت ٹکائے ساکت بیٹھی رہی تھی اور اب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے پاس کچھ وقت تھا اور وہ اس قیمتی وقت کو کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے وہ کمرے میں بند تھی تب سے مسلسل فرار کے راستوں پر غور کر رہی تھی اور ایک واحد راستہ جو اسے سجھائی دیا تھا وہ باتھ روم کا روشن دان تھا۔ امی کے گھر سے جاتے ہی وہ روشن دان کے نیچے جا پہنچی تھی۔ اس نے دیوار سے لپٹے پائپ کا سہارا لے کر فلش ٹینک پر پاؤں رکھا اور بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس پر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے بازو روشن دان کے چوکھٹے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اتنے دنوں سے کچھ کھائے پیے بغیر رہنے سے اس پر شدید نقاہت طاری تھی۔ سر بار بار ڈول جاتا اور دیواریں اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی دکھائی دینے لگتی۔
فلش ٹینک کی سطح چکنی تھی، اس کی ٹانگوں کی لرزش اسے قدم جمانے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی پائپ کو چھوڑ کر اس نے روشن دان کی جانب بازو اٹھائے، اس کے جسم نے جھکولا کھایا اور وہ توازن کھو کر پورے وزن کے ساتھ نیچے گر گئی۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا سر جیسے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ پائپ کو دیوار میں نصب کرنے والی لوہے کی نوکیلی پتری کسی برچی کی مانند اس کی پیشانی میں گھس گئی تھی۔ اس کے اعصاب پر تاریکی پنجے گاڑنے لگی تھی۔ بڑی دقت سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس کی انگلیوں نے چپچپاہٹ محسوس کی تھی۔ گاڑھا سرخ مایا اس کی بھووں سے ہوتا ہوا آنکھوں کے پپوٹوں اور پلکوں پر جمنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف 2 رنگ دیکھ سکتی تھی، سرخ اور سیاہ۔ ان 2 رنگوں کے سوا وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ یک بستہ فرش پر لیٹے لیٹے اس نے آستین سے پیشانی کو رگڑا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گھٹنوں پر بھی شدید ضربیں لگی تھی۔ اٹھنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا پورا جسم آندھی کی ضد میں آئے ہوئے تنکے کی طرح کانپ رہا تھا۔ درد کی کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے اس نے تھوک نگلا تھا۔ اس کا دل بہت آہستگی سے دھڑک رہا تھا۔ دیوار کو تھام کر لڑکھڑاتی ہوئی وہ واش بیسن تک گئی تھی اور نل کھول کر برفیلے پانی کے چھپاکے ماتھے اور چہرے پر مارنے لگی تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنا دھندلا سا عکس آئینے میں نظر آنے لگا تھا۔ سر میں پھیلنے والی شدید ٹیسیں بار بار اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ واش بیسن کے کناروں پر ہاتھ رکھے وہ دیر تک ہانپتی رہی۔ درد کی چبھن ناقابل برداشت تھی، لیکن اونیل سے دور رہ کر وہ جس تکلیف میں تھی، یہ درد اس تکلیف سے کہیں کم تھا۔ کسی قدر سنبھلنے کے بعد وہ دوبارہ فلش ٹینک پر چڑھی، ہتھیلی سے ضرب لگا کر جالی کو باہر دھکیلا اور کانپتی انگلیاں چوکھٹے کے کناروں میں پھنسا دیں۔ بازوؤں پر زور ڈال کر وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے بازو بالکل بے جان ہو رہے تھے۔ نچلا دھڑ گیلی مٹی کا بوجھل ڈھیر تھا۔ اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ پیر بائیں طرف والی دیوار میں ابھری چوبی الماری کے پٹ پر جمائے وہ خود کو اوپر دھکیلنے کی سعی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھچی ہوئی تھیں اور دانت نچلے ہونٹ میں سختی سے پیوست تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ اوپری دھڑ کو چوکھٹے سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس جدوجہد میں اس کی کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں، مگر وہ تکلیف کو فراموش کیے اس خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید کچھ دیر بعد اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اگلا مرحلہ نسبتاً آسان تھا۔ جسم کو موڑتے ہوئے بازو جھلا کر اس نے دیوار کو ٹٹولا۔ پانی کی ٹنکی سے اترتی ہوئی لوہے کی سیڑھی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سانس روک کر اس نے خود کو مزید کھینچا اور کمر تک باہر لٹک آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا ہاتھ بھی ڈنڈے پر جما کر وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں کو اوپر کی سمت سمیٹنے لگی تھی۔ چوکھٹے سے پاؤں علیحدہ کرتے ہوئے اس کا توازن بگڑا اور وہ 2 فٹ نیچے پھیلے ہوئے چھجے پر گر گئی۔ بہت دیر تک وہ مردہ چھپکلی کی مانند بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ جب اٹھنے کے لیے پہلو بدلا تو اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اس میں ذرا سا ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں گرم پانی سے بھرنے لگیں۔ سرمئی ریشم کے لچھے جیسی رات اس پر جھکی ہوئی تھی۔ رات کا سرد تنفس اس کی سانسوں سے الجھتا تھا۔ اس کا نڈھال وجود رات کے ملائم بدن میں دھنستا چلا جاتا تھا۔ رات کی نرم سانسیں اسے دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی۔ ایک بار اس نے اونیل کی بے خبری میں اس کے بالوں کو چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اس مہربان رات جیسے ملائم تھے۔ ان کا لمس اس رات کے لمس سے کتنا مشابہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رات اسے اپنے سرد اور سیاہ بازوؤں میں لے کر آسمان کی اور اڑنے لگی۔ شاید اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اکڑی ہوئی ہتھیلیاں چھجے کی کھردری سطح پر جما کر وہ اٹھ گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے وہ کئی بار آگے پیچھے جھول گئی تھی۔ لوہے کی سیڑھی اس کے سامنے تھی اور دسترس میں بھی تھی۔ خوابیدہ سڑک پر قدم جما کر وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ سمت کا تعین کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کس طرح وہ ماہم اپارٹمنٹس کی 4 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچی۔ بس اتنا یاد تھا کہ پیروں کے تلوے جب یک بستہ سڑک سے ٹکراتے تھے تو سر میں کوئی میخیں گاڑنے لگتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جو ہی اونیل اس کی نظروں کی زد میں آیا، وہ کسی ننھی بچی کی طرح ہمک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں مر جاتی اونیل، تمہارے بغیر میں ختم ہو جاتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم سے دور۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
کیا ہوا جاسیہ؟ مجھے بتاؤ تو کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا میں کیسے زندہ رہی، تم نہیں جانتے میں کتنی تکلیف میں تھی، کیسے زندہ رہی تمہیں نہیں پتا۔ اونیل اسے ساتھ لیے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ اس کے کندھے سے چمٹی چلائے جا رہی تھی۔ آہستہ بولو پلیز، رات کا وقت ہے، ہم کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تم تو کانپ رہی ہو اتنی سردی میں بغیر جوتوں کے۔ اس کا دھیان جاسیہ کے ننگے پیروں کی طرف گیا تھا۔ اسے خود سے علیحدہ کر کے وہ بیڈ پر سے کمبل اٹھا لایا اور اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ رو مت، مجھے بتاؤ تمہارے سر پر یہ چوٹ کیسے لگی؟ اتنی رات کو تم گھر سے کیوں نکلی؟ پلیز رونا بند کرو جاسیہ، یہاں بیٹھو آرام سے۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ وہ بمشکل ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی۔ اس کے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا، جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اونیل نے نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں بڑی مشکلوں سے انیلا سے ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے خریدے ہوئے گفٹس اس کی امی نے دیکھ لیے تھے، اور پھر جو بھی ہوا میں انتظار کر رہا تھا کہ حالات صحیح ہو جائیں، تمہاری امی کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے تو میں تمہارے گھر جاؤں۔ میں بس 1-2 روز میں تم سے ملنے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ میں روزانہ کالج کے گیٹ پر تمہارا انتظار کرتا رہا۔ بلیو می، ایک ایک لمحہ میں نے گن گن کر گزارا۔ میں تمہاری خاطر ہی تو ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ تم نے انیلا کو کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں اوکاڑا میں رہتا ہوں؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ جاسیہ کی گردن نفی میں ہلی۔ میں نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ میں تم سے ملتی ہوں اور تم میرے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہو، اور بس۔ اسے تو اس فلیٹ کا بھی معلوم نہیں۔ چوکیدار نے تمہیں یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم انکوائری آفس کے سامنے سے گزر کر آئی ہو یا پچھلی طرف کی سیڑھیوں سے؟ اس کی پریشانی برقرار تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ راستے میں کتنے لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ بلڈنگ کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص نے اسے روکنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن وہ چوکیدار تھا یا کوئی اور، اس بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ نہ تو اس کے آواز دینے پر رکی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اونیل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، ہم صبح ہی یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ وہ کچن میں اونیل کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ تم بیٹھی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے کھڑی رہی۔ اونیل نے اپنے ہاتھ سے اسے گرم گرم سوپ پلایا تھا۔ سوپ کے گھونٹ حلق سے اتار کر وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ یہاں سے قریب ہی ڈاکٹر شریف کا گھر ہے، میرا دوست ہے وہ۔ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں؟ وہ اٹھنے لگا تو جاسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہیں مت جاؤ، میرے پاس بیٹھے رہو۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس رہو پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ اونیل کے متبسم چہرے پر نظریں جمائے دیر تک اس کے نقوش دیکھتی رہی۔ وہ کبھی آنکھیں بند نہ کرتی اگر نیند اسے پسپا نہ کر دیتی۔ بند ہوتی آنکھوں میں اس کا عکس منجمد ہو گیا تھا۔ خواب میں بھی وہ چہرہ ذہن کے افق پر چھایا رہا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اچھا ہوا یا برا اس بحث سے کچھ حاصل نہیں۔ ہم کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتے۔ اب ہمیں ان حالات کے ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، تمہیں جو بہتر لگا تم نے کیا، مگر تمہارے اس طرح گھر چھوڑانے سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جو کچھ میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے سن کر شاید تم پریشان ہو جاؤ، لیکن میں کوئی بھی بات تم سے چھپا کر رکھنا نہیں چاہتا۔ ہمیں اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ نکاح کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہی اونیل نے ایسی تہمید باندھی تھی جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں فی الحال اس شادی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اپنے ساتھ اوکاڑا نہیں لے جاؤ گے؟ پہلے میری پوری بات سن لو جاسیہ، کوئی سوال مت کرو۔ وہ خاموش ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی، لیکن میرے گھر میں نہیں رہو گی۔ میں تمہیں کالج میں ایڈمیشن لے دوں گا، تم ہاسٹل میں رہو گی اس وقت تک جب تک حالات میرے قابو میں نہیں آ جاتے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاسیہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ تم تو اکیلے رہتے ہو، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اور کالج میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ میرے ڈاکیومنٹس میرے پاس نہیں ہیں، میں پڑھنا بھی نہیں۔ ڈاکیومنٹس کی تم فکر نہ کرو، وہ سب میں کر لوں گا۔ بہتر ہے تم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لو۔
میں چاہتا ہوں تم پڑھائی مکمل کرو. میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی. اونیل نے پھر اس کی بات کاٹ دی. میری پوری بات سننے سے پہلے کچھ مت کہو. تم سے دور رہ کر میں کب خوش ہوں، مگر بہتر زندگی کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائسز کرنی پڑیں گی. تم بھوکی رہ سکتی ہو، اچھے کپڑوں کے بغیر، گیس، بجلی، فرنیچر، سوسائٹی میں عزت کے بغیر رہ سکتی ہو. اس نے اچانک پوچھا تو جاسیہ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی. اگر تم ان سب چیزوں کے بغیر رہ سکتی ہو تو پھر ہمیں علیحدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا ریسٹورانٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. ریسٹورینٹ کی زمین بے شک میرے نام ہے، لیکن بلڈنگ میں ایک پیسہ بھی میرا نہیں. سارا روپیہ میرے فادر لگا رہے ہیں. اگر انہیں معمولی سی بھنک بھی پڑ جائے کہ میں مسلم ہو چکا ہوں اور ایک مسلم لڑکی سے شادی کر چکا ہوں تو وہ روپیہ بھیجنا بند کر دیں گے. گھر بھی ان کے نام ہے. پراپرٹی میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی مجھے. میری ساری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلق کر لے گی. ریسٹورینٹ کو مکمل کرنے اور چلانے کے لیے ابھی ڈھیروں روپے کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو کہیں سے لون بھی نہیں ملے گا. میں مکمل طور پر اپنے ڈیڈی کے رحم و کرم پر ہوں اور ان کی ناراضی میں افورڈ نہیں کر سکتا. کم از کم اس وقت نہیں. ریسٹورینٹ میرا خواب ہے جاسیہ. میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. صرف کچھ عرصہ، تھوڑا سا وقت ہم یہ سختی جھیل لیں. اس کے بعد مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی. پراپرٹی میں سے کچھ ملے نہ ملے، کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے. زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال. انیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. وہ نم آنکھوں سے ونڈ اسکرین کو گھورتی رہی. 1.5 سال. اس کے ہونٹ آہستگی سے کھل کر بند ہو گئے. ہم جب چاہیں گے مل لیا کریں گے. ویکینڈ پر تم میرے پاس آ جایا کرنا. ہم سب پر یہی ظاہر کریں گے کہ تم میری دور کی کزن ہو. ہمارے والدین کے درمیان کسی جھگڑے کی وجہ سے کئی برسوں سے میل جول بند تھا، لیکن اب تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے ناراضی خود بخود ختم ہو گئی ہے اور تم ہم سے ملنے لگی ہو. آہستہ آہستہ میرے دوست اور جاننے والے تمہیں پہچاننے لگیں گے. ہمیں گھر میں یا باہر ملنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. تمہارے ڈیڈی کو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے. ہاں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا. میں کہہ دوں گا کہ تم میری دوست ہو، بس انہیں یہ معلوم نہ ہو. اس نے ایک لمحہ توقف کیا. ایک بہت خاص بات جاسیہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. تم خود کو مسلم ظاہر نہیں کرو گی، تمہیں کرسچن بن کر رہنا ہوگا. اس کا منہ کھل گیا. میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی. اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی. تم سچ مچ کرسچن تو نہیں ہو رہی ہو. ظاہر ہے میری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی. تمہاری کزن مسلم نہیں ہو سکتی، دوست تو ہو سکتی ہے نا. کزن والی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو. مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کی دوست ہوگی تو لوگوں کو اعتراض ہوگا. ہم آزادی سے مل نہیں سکیں گے. تم میرے گھر آؤ گی، لوگ دیکھیں گے، کوئی متعصب ملا اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا. تمہیں لعنت منامت کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہیں صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہے. ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. وہ مطمئن نہیں ہو سکی لیکن خاموش ہو گئی. میں نے تو تمہاری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے. اس سے بڑھ کر میری محبت کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا. جاسیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا. مجھے کرسچن بن کر ہی رہنا ہے تو کزن کیوں، بیوی کیوں نہیں؟ اونیل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی سے عاجز آ گیا ہو. بات وہیں آ کر رک جاتی ہے. ڈیڈی میری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. میں فی الحال انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا. ایک بار ریسٹورینٹ مکمل ہو جائے پھر ہمیں کسی کی خفگی سے مطلب نہیں ہوگا. تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسچن لڑکیوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے مسلم لڑکیوں جیسے سائرہ، فاطمہ وغیرہ. نہیں. اونیل نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجایا. نام ایسا ہونا چاہیے جسے سن کر لگے کہ تم کرسچن ہو. ایگنیس یا جولیا؟ اینجلا. اس نے جاسیہ کے ستے ہوئے چہرے پر نظریں جمائی. میری کیسا رہے گا؟ اس نے بے جان انداز میں سر ہلا دیا تھا. اونیل کا گھر قدیم اور جدید طرز تعمیر کا امتزاج تھا. اس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر بڑا ہوگا اور خوبصورت بھی، لیکن اس قدر خوبصورت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا. کسی قدیم حویلی اور جدید بنگلے کو یکجا کر دیا گیا تھا. عمارت کے دونوں اطراف میں مرغول دار برآمدے تھے جنہیں بلند ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا. سنگ سرخ کی پیچواں سیڑھیاں بالائی منزل کے شکم سے وسیع لان میں اترتی تھیں. وسط میں سنگین روش کے ساتھ ساتھ گلے بکاولی کے پودے، کیسو اور زینیا کے تختے تھے. عشق کے پیچا نے پوربی دیوار کے سینے سے لپٹ کر اسے سبز چادر اڑھا رکھی تھی. لان کے ایک گوشے میں مختصر سوئمنگ پول تھا جس کے گرد
चंदना और मोर पंख के पौधे घेरा डाले खड़े थे। पोर्टिको के सुर्ख छज्जे पर शहद आशाम की बेल बिछी हुई थी। ओनील के बेडरूम की खिड़की के साथ एक फ्लैम ट्री इस्तादा था। फूलों का मौसम अभी दूर था, लेकिन उसे मालूम था कि फ्लैम ट्री पर जब दहकते अंगारों जैसे फूलों के झुरमट उतरते हैं तो वो कैसा अनोखा नजर आता है। रवानगी से पहले ओनील ने उसे ढेरों शॉपिंग करवाई थी। उसके लिए तमाम लिबास उसने खुद पसंद किए थे। उसे बुटीक से ख़रीदारी करने का कोई तजर्बा नहीं था। ओनील ने जो भी मुंतखब किया वो तायद करती गई। एक अंदाज़ा उसे हो गया था कि ओनील को गहरे रंग अच्छे लगते थे। उसके लिए ख़रीदे गए सारे कपड़ों में ये खुसूसियत मुश्तरक थी। उसे घर दिखाने के बाद ओनील ने सूटकेस में से एक सियाह साड़ी निकालकर उसके हाथों में थमाई। ये पहन कर आओ, लेकिन जल्दी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सर के नीचे हाथों का तकिया बनाते हुए वो दराज हो गया। ये तो शायद गर्मियों में पहनने के लिए है। उसने बेआस्तीन के मुख्तसर ब्लाउज़ को देखकर कुछ झिझकते हुए कहा। सर्दी गर्मी का तो सवाल ही नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, ये सिर्फ मेरे लिए पहनोगी तुम। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखने के लिए बेचैन हूँ। वो एक तवील सांस भरकर बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो ओनील की निगाहें उस पर जम कर रह गईं। संगे मरमर से तराशी हुई बाहें पहलुओं में बल खा रही थी। ढोल पर मुड़े चमड़े जैसा तना हुआ चुल्लू भर पेट, जिसकी लश्क महीन सियाह कपड़ा छुपाने में नाकाम था। घने सियाह बाल दूधिया शानों पर ऐसे झुके थे जैसे बादाम के शगुफों भरे बागात पर अब्रे नेसा मंडलाता हो। लजाई हुई आंखों में नमी तैर रही थी। बहुत देर तक ओनील कुछ बोल नहीं सका। मुझे इस लम्हे पर एतबार नहीं आता। तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस ज़मीन की लगती ही नहीं हो। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें छू कर खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आ गई। उसका हाथ थामकर ओनील ने उसे पहलू में बिठा लिया। उसके कानों की लोएं सुर्ख हो गईं, बोझल पलकें गालों से चिपक कर रह गईं। ओनील उसकी तारीफ कर रहा था, उसे बता रहा था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। जासिया को उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी ऐसे बैतुल अनकबूत में उलझ गई थी जिसके लचकीले तार खुशबू से बुने हुए थे। वो चंदन के जंगल में थी, खुशबू के गर्दाब में फंसी थी। उसे कुछ याद नहीं था। ओनील के सिवा वो सब भूल गई थी। वो एक पुजारन थी जो देवता के सामने सेस नवाए बैठी थी।